یہ صرف ایک طالب علم کی موت نہیں تھی، یہ ایک سوال تھا، ایک چیخ تھی جو ہمارے پورے نظام کے خلاف بلند ہوئی۔ اویس شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا تھا، جو بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے امتحانات میں نہ بٹھایا گیا تو میرا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اویس تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کی موت ہمیں سبق دے کے جا چکی ہے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی تلخ حقیقت پر بات کر رہا ہوں جس نے نہ صرف ایک گھر اجاڑ دیا بلکہ ہمارے پورے تعلیمی نظام، ہمارے طلبہ کے ذہنی دباؤ اور یونیورسٹی کی پالیسیوں پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آج کا واقعہ ہے اویس سلطان کا، جو یونیورسٹی آف لاہور میں ڈی فارمیسی کا 5ویں سیمسٹر کا طالب علم تھا اور یونیورسٹی کی 4تھی منزل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اویس کو زخمی حالت میں جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ یہ صرف ایک طالب علم کی موت نہیں تھی، یہ ایک سوال تھا، ایک چیخ تھی جو ہمارے پورے نظام کے خلاف بلند ہوئی۔ البتہ پولیس نے کارروائی شروع کر دی، یونیورسٹی انتظامیہ نے انکوائری ٹیم بٹھا دی جو اس تمام معاملے کو دیکھ رہی ہے اور رپورٹ دے گی کہ یہ معاملہ خودکشی تھا، کسی کا دباؤ تھا، غفلت تھی یا مجبوری، جو بھی نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ البتہ اس معاملے پر اویس کے لواحقین نے پنجاب پولیس کو کوئی درخواست دائر نہیں کی، جس پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی پولیس اور یونیورسٹی سطح پر تحقیقات جاری ہے۔ والدین کی طرف سے صاف بیان آیا ہے کہ ہمیں شفاف تحقیقات چاہیے، کیونکہ اویس کافی دنوں سے گھر میں شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا تھا، جو بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے امتحانات میں نہ بٹھایا گیا تو میرا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ غیر حاضری پر وہ گھر میں شدید پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ البتہ آج کا طالب علم ڈی فارمیسی اور میڈیکل شعبوں میں شدید دباؤ میں ہوتا ہے۔ سخت حاضری، مسلسل امتحانات، بھاری فیس، والدین کی امیدیں اور پھر مستقبل میں غیر آئینی صورتحال، ان تمام وجوہات کے بعد اگر کسی طالب علم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے تو یہ وہ فیصلہ ہے جو اس کے لیے زندگی کے خاتمے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ البتہ اہم سوال یہ ہے، کیا کم حاضری والے طالب علم امتحانات میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، مگر چند شرائط کے تحت۔ خصوصاً ڈی فارمیسی ہیلتھ سائنس پروگرام کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے 75% حاضری ہونا لازمی ہوتی ہے۔ اس سے کم حاضری والے جو طالب علم ہیں انہیں امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن پھر بھی بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے یا سیمسٹر کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مگر پاکستان میں زیادہ تر جامعات اور بورڈز میں یہ سہولت موجود ہے کہ طالب علم درخواست دے سکتا ہے۔ البتہ میڈیکل، گھریلو یا معقول وجوہات کی بنا پر جرمانہ یا اضافی کام دینے کے بعد بھی اسٹوڈنٹ کو امتحانات میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اویس کو یہ تمام آپشن بتائے گئے؟ کیا اویس کی درخواست پر سنوائی ہوئی؟ کیا تعلیمی یا نفسیاتی کونسلنگ کی گئی؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو یقیناً یہ خودکشی نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اویس کی موت کے بعد طلبہ نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، اپنے جائز مطالبات سامنے رکھے، جس میں کہا گیا کہ تحقیقات شفاف ہونی چاہیے، بلکہ اٹینڈنس میں نظر ثانی کی جائے، ذہنی صحت کے لیے سہولیات، طلبہ کو سزا نہیں سہارا دیا جائے۔ البتہ یہ احتجاج صرف اویس کے لیے نہیں تھا، یہ ان تمام طلبہ کے لیے تھا جو ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو چکے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اب اویس تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اس کی موت ہمیں سبق دے کے جا چکی ہے کہ ہم تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم آئندہ اویس کو بچا سکتے ہیں، ہم طلبہ علم کو سن سکتے ہیں، ہم تعلیم کو خوف نہیں امید بنا سکتے ہیں۔ البتہ تعلیمی ادارے میں تمام جو انتظامیہ ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ طلبہ علم کو رول نمبر نہیں بلکہ انسان سمجھیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ مرحوم اویس کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمارے تعلیمی نظام کو وہ توفیق دے جس کے بعد کوئی طلبہ مایوسی میں آ کر نہ چھت سے کودے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔